بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کندھا جھکا کر بیٹھنے سے پٹھوں کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ تربوز کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چاٹ لینے سے بد ہضمی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ پیٹ کے بل سو جانے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ جو مرد گوشت زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے بدن کی جلد لٹک جاتی ہے۔ ہری مرچ کی چٹنی بنا کر کھاؤ، آپ کے چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ گندم کے دانے شہد کے ساتھ کھانے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پیٹ کے مروڑ اور سینے کی جلن کو فوری دور کرنے کے لیے میٹھے سوڈے کو آدھے گلاس پانی میں ڈال کر پی جائیں۔ کچی روٹی مت کھاؤ ورنہ معدے میں زخم ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ کھجور کھانے سے آپ کی یادداشت بہترین ہو جائے گی۔ زیادہ دیر جاگنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ بوڑھے جانور کا گوشت استعمال کرنے سے مردانہ طاقت کم ہوتی ہے۔ نہانے کے فوراً بعد سرما مت لگائیں، اس سے بینائی کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ سونے سے پہلے سرما لگا کر سونے سے دور کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ زیادہ چائے پینے سے اور رات کے وقت انڈے استعمال کرنے سے مردانہ طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اپنی جلد کو توانا رکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ دہی کھانا مت بھولیں۔ پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آنا معدے کے خراب ہونے کی علامت ہے۔ سونف کا استعمال کرنے سے سانس کی نالیاں صاف ہوتی ہیں۔ فالسے کا رس پینے سے معدہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ جو بھنڈی زیادہ کھاتا ہے اس کا جگر ہمیشہ اچھا رہتا ہے۔ بکری کا دودھ استعمال کرنا بدن کی الرجی کو فوراً دور کرتا ہے۔ بکری کے دودھ میں سونف ڈال کر گرم کر کے پینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ جو انسان دودھ کا استعمال زیادہ کرتا ہے اس کا رنگ ہمیشہ صاف رہتا ہے۔ سورج سب سے پہلے جاپان میں نکلتا ہے۔ جو عورت خواب میں خود کو حاملہ دیکھے اسے مال و دولت ملے گی۔ آنکھوں سے پانی آتا ہو تو نہار منہ 10 بادام سونف کے ساتھ کھا جائیں۔ چمکدار جلد بنانے کے لیے لیمو آزمائیں۔ لیمو اپنے نہانے والے پانی میں نچوڑیں اور روزانہ اس عمل کو دہرائیں۔ اس سے آپ کی جلد چمکدار اور خوبصورت نظر آئے گی۔ خواب میں غمگین ہونا پریشانی کے بعد خوشی ملنے کی نشانی ہے۔ باتیں کم کرو اور کام زیادہ کرو، کیونکہ لوگوں کو سنائی کم اور دکھائی زیادہ دیتا ہے۔ تربوز بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے، پانی کی کمی کو دور کرتا ہے، جسم کی چربی کو پگھلاتا ہے، اور پورے دن میں ایک دفعہ تربوز کھائیں، سکن کے لیے بہترین ہے۔ نہار منہ گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں اور کیڑا نہیں لگتا۔ اسٹرابری کا جوس پینے سے سر کا درد رک جاتا ہے۔ آدھے سر کا درد ہو تو پیاز کو پاؤں کے تلووں پر رگڑنے سے درد ختم ہو جائے گا۔ چاول دوبارہ گرم کر کے کھانے سے جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ لہسن کے رس میں نمک ڈال کر پینے سے پیٹ کا درد غائب ہو جائے گا۔ زیادہ گرم کھانا پھیپھڑوں میں بیماری پیدا کرتا ہے، اس لیے زیادہ گرم کھانے سے گریز کریں۔ نزلہ زکام میں آرام نہ آئے تو سونف کا استعمال کر لیں، اس سے افاقہ ہو جائے گا۔ ہڈیوں میں تکلیف ہو
تو ہڈیوں پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے درد ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ ادرک پٹھوں کے درد میں بے حد مفید ہے۔ بیٹھ کر کھانے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ سیب کھانے سے خون حرکت میں آتا ہے اور خون میں تازگی آتی ہے۔ 2 پھل جو عورت کھا جاتی ہے اس کی خوبصورتی بے پناہ بڑھ جاتی ہے، مالٹا اور لیچی۔ موٹاپا عورت کی خوبصورتی میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ شملہ مرچ اور کھیرے کھائے، وزن میں کمی آ جائے گی۔ یاد رکھیں، اگر ہمیشہ کے لیے صحت مند رہنا ہے تو چائے کا استعمال کم کریں۔ اس کی جگہ پودینے اور سونف کا قہوہ بنا کر وہ پینا شروع کر دیں۔ نان بچوں میں شدید قبض کی وجہ بن سکتے ہیں، اس لیے چھوٹے بچوں کو نان بالکل نہ کھلائیں، بلکہ یہ ہر عمر کے افراد کے لیے نقصان دہ ہیں۔ سونف کھاؤ، کبھی آپ کے منہ سے بدبو نہیں آئے گی اور کبھی سانس کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ پیاز بدن کے زہریلے مادے کو ختم کر کے گردوں کو صاف رکھتا ہے۔ کبھی لوگوں کو الزام نہ دیں، کیونکہ اچھے لوگ آپ کو خوشیاں دیتے ہیں اور برے لوگ آپ کو تجربہ دیتے ہیں۔ جو لوگ دل کے مرض میں مبتلا ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ کھجور اور لہسن کا استعمال کرواؤ۔ دن میں صرف 2 کھیرے کھانے سے وزن میں تیزی سے کمی ہو جاتی ہے اور جلد خوبصورت ہو جائے گی۔ کھیرے کھانے سے بال گرنا کم ہو جاتے ہیں اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ ہر وقت پریشان اور ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں تو اپنے گناہوں سے توبہ کیا کریں۔ یہ نسخہ خود بھی اور اپنی نسلوں کو بھی شروع کروائیں۔ نظر کی کمزوری، دماغ کی کمزوری، یادداشت کی کمی، کم سنائی دینے کا مسئلہ، بالوں کا سفید ہونا، پرانے پیچس، آنتوں کا السر اور زخم، جگر، معدہ اور مثانے کے امراض لاحق ہوں جس میں قبض اور خون آتا ہو، خواتین کی پرانی لکوریا اور مردوں کے مسائل، سینے کی جلن، تیزابیت، چہرے کی پلاہٹ، گرمی کیسی بھی ہو، کتنی بھی شدید ہو، یہ ٹوٹکا آزمائیں اور پھر کمال دیکھیں۔ 50 گرام تخم بلنگا، 50 گرام تخم ریحان، دونوں ہم وزن لے کر صاف کر کے مکس کر لیں اور کسی مرتبان میں محفوظ کر لیں۔ گرمی کے موسم میں دودھ کی لسی یا شہد کے پانی میں 1 سے 2 بڑے چمچ ڈال کر گھول کر پی جائیں۔ دن میں 1 سے 2 بار استعمال کریں۔ جب آپ نے استعمال کرنا ہو اسی وقت پانی میں ڈال کر گھول کر پی جائیں، فائدہ ہوگا۔ ناظرین، بلڈ پریشر کے مریض لوگ ڈالڈا گھی سے دور رہیں اور آئل کا استعمال کریں۔ اگر دل کی بیماری سے بچے رہنا چاہتے ہو تو دوپہر کے کھانے کے ساتھ پیاز کا استعمال ضرور کریں۔ گرم مکھن کے استعمال سے پیٹ کی چربی پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ شلجم بھوک کو بڑھاتا ہے اور کھانسی میں بے حد مفید ہے۔ گرم پھل کھاؤ، گردے توانا رہیں گے۔ چند چیزیں ایسی ہیں جو طاقتور بنا دیتی ہیں: دلیا، لہسن، دہی اور کھجور کھانا۔ کانوں سے میل باہر نکالنے کے لیے انگلی پر شہد لگا کر کان میں ڈالو، میل نکل آئے گی۔ جن کو قبض کا مسئلہ رہتا ہو وہ بڑے گوشت کے قریب بھی نہ جائیں۔ کیلا کھانے سے قوت با میں اضافہ ہوتا ہے اور دماغی کمزوری دور ہوتی ہے۔ اگر گردے کی پتھری سے بچے رہنا چاہتے ہیں تو چاول کم استعمال کرو۔ کوئی زہریلا کیڑا کاٹ جائے تو متاثرہ جگہ پر ہلدی لگانے سے زہر کا اثر ختم ہو جائے گا۔ چہرے کے بدنما تل ختم کرنے ہیں تو چہرے پر پودینے کا رس لگا دو۔ کالے چنے کھاؤ، بال گرنا رک جائیں گے۔ جھک کر کپڑے سینے کی عادت سے مہروں کے درد میں
مبتلا ہو سکتے ہو۔ اگر زکام کا علاج وقت پر نہیں کریں گے تو بھولنے کی بیماری لگ جائے گی۔ اگر بالوں کی خشکی سے نجات چاہتے ہیں تو شیمپو میں نمک ملا کر بالوں میں لگائیں۔ کالا نمک چاٹ لینے سے معدہ ٹھیک رہے گا۔ جو کینسر کے مرض میں مبتلا ہو جائیں وہ گاجر کا زیادہ سے زیادہ جوس پئیں۔ گاجر کا جوس پینے سے بدن کے زہریلے مادے ختم ہو جاتے ہیں۔ کبھی کھڑے ہو کر پیشاب مت کریں، دماغ کمزور ہو جائے گا۔